إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ میں جب سفر میں تھا تو بھائی کہہ رہے تھے کہ سردی بہت بڑھ گئی ہے، آپ جلدی پہنچیں، پر میں نے یہاں دیکھا ماشاءاللہ کہ حمزہ صاحب محترم نے آپ بھائیوں کو خوب گرمایا اور سردی کا کوئی اثر نشان پیچھے چھوڑا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں تو الحمدللہ آپ کا بھائی ہوں اور اپنے آپ کو کسی حد تک میزبان سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ جمعہ میں بحمد اللہ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں، اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے کسی مفصل مطول بیان کی یہاں کوئی ضرورت باقی ہے۔ بہرحال بھائیوں نے ایک تقریب سجائی اور حکم دے کر کے ہمارے بھائی یہاں کے امیر شفیق بھائی اور شوکت سلفی، انہوں نے بہت کھینچ کھانچ ڈانٹ ڈپٹ کر کے مجھے لاہور سے بلایا۔ موضوع بہت عظیم اور جلیل اور بہت پرہیبت موضوع ہے، دعوت امام الانبیاء۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ بھائیوں کے حکم پر، اور آپ ساتھی تشریف لائے، کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو سرو کر سکیں، اس کی خدمت کر سکیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سردی میں بیٹھنا وقت تو کافی ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ شاید میں لیٹ ہوں، بھاگم بھاگ آئے، رش بھیڑ اور بہت رستے کی پریشانی صعوبت، پر یہاں آ کے دیکھا کہ ان کا شیڈول ہی ایسا تھا، کیونکہ حمزہ صاحب محترم ابھی تو گرج برس رہے تھے۔ اب آپ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، موسم یقیناً ذرا سخت ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ آپ تو اسلام آباد کے قرب و جوار کے لوگ اس سے بڑی سردی سخت جو ہے اس کے عادی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ موضوع ہمارے ساتھیوں نے باندھا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ضرور اس کو بسط و کشاد سے بیان کیا جائے۔ قرآن مجید سے مستفاد ہے کہ سارے نبی، کل انبیاء و رسول اسی دعوت پر آئے جس پر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ انبیاء کی دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب ایک ہی طاقچے سے، ایک ہی مشکات سے منور ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ہر رسول نے یہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ لفظ طاغوت ہمارے لیے تھوڑا سا اجنبی ہے، پر ہم اس کا استعمال بہت کرتے ہیں، سمجھتے بہت تھوڑا ہے۔ ہمارے ہاں دعوت انبیاء پر جو عام تأثر یا تصور ذہن میں طالب علموں کے رہتا ہے، وہ عبادات کے حوالے سے غالب ہوتا ہے۔
سمجھا یہ جاتا ہے یا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے آنے کا مقصد کچھ عقائد کی اصلاح اور روحانیات اور عبادات. اس سے آگے ہمارا ذہن تقریباً سوچتا نہیں ہے. اس پر مستضاد مغرب کی صلیبیوں کی یہ تقسیم کہ دین و سیاست الگ الگ ہیں. میں اس موضوع کا ایک حصہ انشاءاللہ تعالی زیادہ توجہ اس پہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. یہ جو خرابی آئی یہ عیسائیوں صلیبیوں کی طرف سے زیادہ آئی کہ انہوں نے دین اور سیاست اور حکومت اور ملک اس کو بانٹ دیا، اور اسی کے اثر سے ہمارا مسلم امہ کا بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ انبیاء و رسل آئے تو ان کے آنے کا جو بہت بڑا موضوع تھا وہ شرک کا رد اور توحید کا اس بات، فقط یہی تک. اس سے آگے حکم و ملک تک نہیں جاتے. جس سے یہ تفریق بہت واضح ہو گئی اور یہ خلیج بہت بڑی ہو گئی کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہر اسلامی ملک میں اس وقت دعوت انبیاء کے حوالے سے یا دعوت امام الانبیاء کے حوالے سے اسی پر اکتفا کرتا ہے کہ جی عقائد کی اصلاح کر لو، شرک کو ختم کر دو، اس پر رگڑ مانج کر لو، اور اس کے بعد حکومت، ملک، سیاست اور معاشرے کا اور اداروں کا چلانا، اس کو وہ دعوت کا جزو نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے تصور کی اور یہ ہمارے ذہن کی غلطی ہے، ورنہ امام الانبیاء جو دعوت لے کے آئے تقریباً سارے ہی انبیاء اسی دعوت پر آئے، اور وہ دعوت بڑی جامع اور کامل اور ایک معاشرے کو اس کی تمام جہات سے اور تمام سمتوں سے محیط، اور کوئی پہلو تشنا اور خالی چھوڑا نہیں گیا کہ اس میں سے ابلیس کو اور طاغوت کو اور اللہ کے دشمنوں کو مداخلت کا، پینیٹریشن کا راستہ ملے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ اکبر. یہ ایک لمبا مضمون، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی گن دیے، کوئی غالباً 17-18 انبیاء گن دیے، آیتوں میں موتی کی طرح لڑی میں پرو دیے. فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. یہ سارے انبیاء ہم نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا. اس دعوت کے مصادر کیا تھے، اس کے مظاہر کیا تھے، ہم نے کیا کیا دیا ان کو. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. ہم نے ان کو کتاب دی اور حکم.
یہ تو ہمارے بیچارے بچے جمہور آج عوام کا حکم پیدا کرتے ہیں نا. اللہ کی قسم یہاں میرا رب قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ یہ جتنے انبیاء ہم نے ذکر کیے، اللہ اکبر، کلن ہدینا نوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الى صراط مستقیم. فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. آگے فرمایا اولئک ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. ان سب کو ہم نے ہدایت دی اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فبہداہم اقتدی، ان سب کے راستے پر تو چل کر اس امت کی گائیڈنس مہیا کرے گا. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کتاب، دستور نہیں، حکم، پلید جمہوریت اور سیاسی نظام نہیں، والنبوہ اور قیادت آسمان کی. زمین سے جاہل انسان کی نہیں. آپ یقین کیجئے ایک بہت بڑا حصہ ہم از خود حذف کر دیتے ہیں، اس کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دین ہے، اصلاح عقیدہ ہے، شرک و بدعت کا رد ہے اور اسی پر بس ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ انبیاء کو بھیج کر اللہ کی عبادت ہو اور اللہ ہی کی حکومت ہو. ہمارے ان کمبخت بیرڑے بناسپتی 2 نمبر سیاستدانوں نے تصور یہ دیا ہے کہ نہیں سیاست کا دعوت سے تعلق نہیں ہے. دین و شریعت اور ملک، مملکت و حکومت یہ ایک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آخری نبی کھڑا کیا دنیا میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور توحید کی اور عقائد کے اصلاح کی اور شرک اور کفر اور بت پرستی کے بطلان کی وہی آیات ہیں، وہی ادلہ ہے جو ساری براہین قرآن میں اس سے پہلے انجیل میں، تورات میں، صحف میں اتری، وہ ساری اس قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائی، بھر دی، بھرمار کر دی، بارش کر دی. اس کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے اسلوب میں اور دعوت کے انطباق میں اور دعوت کی تنفیذ میں پریکٹیکل طریقے دیے، منہج متبع دیا، تاکہ جس سے ٹوٹل کنٹرول 7 بر اعظموں کا، کل انسانوں کا، ابن البشر کا اس زمین پر کنٹرول دیا اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اس موضوع کو جب دیکھیں گے انبیاء کی دعوت میں، آپ ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر دعوت کے ملامح جو واضح ہو کے نظر آتے ہیں ان میں یہ سارے ادارے، نظام، کنٹرول، قانون، عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، یہ سب کے سب
تہذیب، ثقافت، تمدن، معاشرے، ادارے، اللہ کی قسم سارے کے سارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آسمان سے اساساً اصالتاً شامل ہے۔ میں آپ کو اس طرف نہیں لے جانا چاہتا جس طرف الحمدللہ آپ پہلے سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں بطور خاص آپ کے سامنے یہ پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ پارلیمنٹ، یہ اسمبلیاں، یہ صوبائی اور یہ قومی اور یہ حکومتی اور یہ عدالتی جتنے فورم، جتنے ڈیکورم، جتنا انفراسٹرکچر ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ان سارے اداروں کا فائنل ٹوٹل کنٹرول لے کے آئے۔ ہمیں ان سیاسیوں نے اور کم علم مولویوں نے، جن کو نہ پریکٹیکل نہ اغراض و مقاصد شریعت کا علم، ان سب نے مل کے ایک تنگ گلی میں ڈال دیا ہے کہ یہ مسجدیں ہیں، وہ مدرسے ہیں، یہ تمہارے روحانی جلسے ہیں، تم اپنے اپنے مسلک کے مطابق سالانہ یا 6 ماہی جلسے ولسے کر لیا کرو، روحانیات کی اور چند معاملات نکاح و طلاق کے طے کر کے سارے، اور اس کے علاوہ تمہارا باہر مسجد سے اور مدرس سے اور کتابوں سے باہر تمہارا کوئی حصہ، پارٹیسپیشن، رول نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی دعوت اتنی گونگی، اتنی باج، اتنی مختصر نہیں ہے۔ یاد رکھو محمد الرسول اللہ کی دعوت میں شامل ہے کہ امت اپنے بچوں اور بیٹوں کے لیے جو کتابیں، جو نصاب وضع کرے گی، محمد الرسول اللہ اس پر کمانڈ کرے گا۔ قسم باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ بات شامل ہے، اصالتاً اساساً شامل ہے کہ امت تجارت کے نظام، معیشت کے نظام، اقتصاد کے نظام جتنے وضع کرے گی، محمد الرسول اللہ کا اس پر ٹوٹل ہولڈ، کمانڈ دعوت محمد میں شامل ہے۔ ہمارا ذہن جو بنا ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ لفظ دعوت سے جو ہم نے یہ ذہن رکھا ہے نا کہ نبی کا بھی ایک پرنٹ اسی قسم کا بنے گا نا، جیسے متقی بڑوت بڑے اور ان سب کا سردار، اور وہ نصیحت ہی کرے گا، یہ کر لو، یہ مان لو، جو مان لے اس کا بھلا، جو نہ مانے تو میری بے بسی۔ ہم جہاد کو دعوت میں شامل سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں آئی ہے؟ یاد رکھو جہاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ کافر، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کے پیکیجز، سسٹم اور ازم، ان کے سارے حکومتوں کے اپنے کلچ، ان کی قوتوں کے سریے، اکڑی ہوئی گردنیں جب وہ نہیں جھکتی، اللہ کی قسم محمد پاک اپنی دعوت کی تنفیذ کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کے سامنے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے مشرکوں، سرداروں، قیصروں اور کسریٰ کی اکڑی گردنوں کو جھکانے کے لیے تلواریں دعوت کے اندر آئی تاکہ نظاموں کو کاٹا جائے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، فرمایا ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
वेटिकन का पादरी, पोप बेनेडिक्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इसराइल के सारे रिब्बी, दुनिया के सारे मुल्कों में मजाहिब के ठेकेदार, अल्लाह ने साफ फरमा दिया यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। आराफ सूरत में इस आयत को पढ़िए। अल्लाह कहता मैंने मोहम्मद मुस्तफा को मबऊस किया। ये सारे यहूदी ईसाई अपनी किताबों में, तौरात और इंजील में उसका बयान पाते हैं। उसका रोल हमने क्या मेंशन किया, क्या काम करेगा? यामुरुहुम बिल मारूफ, दुनिया को इस्लाम का हुक्म देगा, खाली यदऊम नहीं। इन्ना होना का फर्कन शासिअन बैन दावत वल अम्र व बैन नही व नसीहा। मोहम्मद हुक्म देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारूफ का, इस्लाम का, ईमान का, अकीदे का, तौहीद का हुक्म। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और पूरी दुनिया को मना करेगा, मना कुफर से। भाई जब तुम यूएनओ के मेंबर हो जाओगे तो तुम तो इस आयत को वैसे काट दोगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, शाम, यमन, अदन, सारे मुस्लिम दुनिया के लगड़बगे, ये टुकड़े मुकड़े सारे, जब ये पलीद यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो जाएंगे तो यामुरुहुम व यनहाहुम को तो दावत से ये काट देंगे। मैं नहीं कहता, अल्लाह की कसम, आप मेरी बात चुपचाप मानिए। आप सोचिए खुद, अल्लाह ताला कुरान मजीद में आराफ सूरत की इस आयत करीमा बैयना में अपने नबी का बतौर दाई आजम के दुनिया में एक रोल बयान फरमा रहा है। मेरा नबी क्या करेगा, क्या क्या करेगा? यामुरुहुम, इनको हुक्म देगा सारी दुनिया के लोगों को, बिल मारूफ, इस्लाम, व यनहाहुम, बड़ा सादा लफ्ज है यनहाहुम, नहीं, नो, नहा यनहा, नाहियुन, क्या माना? ब्लंट नो, चिट्टा इनकार, इनकार भी ताकत के साथ। ओ भाई, अगर तेरी दावत में हुसूल कुव्वत शामिल नहीं है, मजबूत जिस्म, दाई का छोटा पेट, बड़ी छाती, गबरू जिस्म, ताकतवर जवान, अगर ये तैयार करना तेरी दावत में शामिल नहीं है तो यामुरुहुम व यनहाहुम का प्रैक्टिकल क्या है? आओ, सादा सी बात है। देखो ना कितना बड़ा हिस्सा है आजकल हमारे भाइयों का, नहीं नहीं ये जिहाद दावा वालों का है, बस ऐवी है, बस तुम पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो और पढ़ाते रहो और पढ़ाते पढ़ाते मर जाते रहो। वैसे मैं जब बोलूं मैं बड़ा मुत्तबे सुन्नत, मेरा मसलक किताबो सुन्नत। ओ भाई, किताबो सुन्नत ये कहती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का आइडियल रोल आसमान से रब रहमान ने कुरान में बताया, यामुरुहुम, अहलुल अर्ज को हुक्म देगा। हमारा यामुर, हुक्म, हुक्म के लिए क्या जरूरी है? क्यों भाई, जब नमाज के लिए वुजू जरूरी है तो हुक्म देने के लिए हुक्म वाली जुबान, मनवाने वाले हाथ, पीछे कट मरने वाली जमात, कोई गैरत के अफराद जरूरी है कि नहीं? काफिर को कोई ललकार,
ایک ہے میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ ایسا کر لیجئے ویسا نہ کیجئے۔ ایک ہے میں تم کو حکم دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا میرے نبی کی دعوت میں؟ یأمرہم وینہاہم ویحل ویحرم۔ محمد حلال کرے گا، لوفل کرے گا، جسٹیفائیڈ کرے گا، محمد اجازت دے گا، دنیا چلے گی، محمد روک دے گا، کرنسیاں بند ہو جائیں گی، نظام گر جائیں گے، سلطنتیں مٹ جائیں گی، بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی حکومت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت کے ساتھ دنیا میں قائم ہوگی۔ دعوت ہے محمد مصطفیٰ۔ بات ایسی نہیں ہے کہ چار لوگ اپنے میں سے اٹھ کے کہیں یار یہ دعویٰ والے ایویں ہی ایک الگ سی پچ پر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم سارے یوں چلتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ اسلام کو اس قوت میں، امر و نہی کے پریکٹیکل میں، نظاموں کی کاٹ میں، ورڈ آرڈروں کی توڑ میں، سلطنتوں حکومتوں کے مٹانے میں، قسم اللہ کی میرے رب نے انبیاء کو بھیجا اور اسی پر امام الانبیاء کو۔ آپ دیکھ لیجئے موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ دونوں فرعون کے پاس، فرعون نے سرکشی کی ہے، سر اٹھایا ہمارے سامنے، انکار کیا ہماری الوہیت، ربوبیت، ہماری ذات، ہماری قدرت۔ فرعون نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہتا میں موسیٰ کو قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہتا مجھے ڈر ہے کہ یہ زمین میں تمہارے دین کو، تمہارے نظام کو بدل دے گا، حکومتوں کو توڑ دے گا۔ اللہ کی قسم نبی آتا اس لیے ہے کہ وہ کافروں کے دین، ان کے نظام، ان کی حکومتیں سب توڑے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیٹرن دعوت کا یکسر بدل دیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لڑنے والی قوت نہیں تھی تو کم از کم ابراہیم علیہ السلام نے وہ بیان، وہ زبان، وہ الفاظ اتنے طاقتور استعمال کیے جس سے نمرود کے حاشیہ نشین وہ ساری فوجیں، حکومت، سلطنت سب انکار، نہ تمہاری دوستی، نہ تمہاری حیثیت، نہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق، میں تم سے، تم مجھ سے الگ، علیحدہ، بیزار۔ ہم تو مسلمان ہو کر کافر پلید کی حیثیت دیتے ہیں، یو این او کانی ماں مانی جاتی ہے ملکوں کی۔ ہمیں کیا پتا ہے دعوت کا، انبیاء کی دعوت کا اور امام الانبیاء کی دعوت کا۔ اللہ کی قسم، کوئی زرداری ہو، کوئی کیلانی ہو، کوئی قافی نونی ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہر وہ مسلمان جو کافروں کو، ان کے اداروں کو، ان کے نظاموں کو تسلیم کرتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے، ساتھ چلتا ہے، اللہ کی قسم وہ دعوت امام الانبیاء کو الف بے کک نہیں جانتا۔ اور ہمارا اس دور کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ کلمے کے باوجود، اشہدو کی شہادت، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے باوجود
ہم کافروں کی حیثیتوں کو، ان کی طاقتوں کو، ان کے نظاموں کو، ان کے اداروں کو اللہ کی قسم اصولی طور پر تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ شرک اتنا بڑا شرک ہے کہ توبہ کیے بغیر، باز آئے بغیر ہمارا یہ کھوکھلا سا ایمان و اسلام کوئی کام نہیں۔ یاد رکھو، دعوت امام الانبیاء کا ایک بہت بڑا ستون، ایک پلر، او حنفیوں، حنبلیوں، شافعیوں اور اسلام آبادیوں، پاکستانیوں اور نونیوں، قافیوں، سن لو اور سمجھ لو، اللہ کی قسم دعوت امام الانبیاء کا بنیادی پلر کافروں کو کوئی حیثیت نہ دینا، نہ ماننا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہی دعوت ہے نا میرے نبی کی، اے ایمان والو، کافروں کو مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا۔ ایبتغون عندہم العزت، تم کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو جو دوستیاں لگاتے ہو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سبیلا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ دلیل آ جائے تم کو تباہ کر دینے کی؟ یہ آیتیں ہیں، پڑھو۔ یہ جماعت الدعوہ کا خالی پروپیگنڈا نہیں، اللہ کی قسم یہ امام الانبیاء کی دعوت کا لب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہودیوں نصرانیوں کو دوست نہ بنانا۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا۔ کتنی باتیں اللہ نے کہیں قرآن مجید میں، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ دلیل لگ جائے تم کو تباہ کر دینے کی، تم کو عذاب دینے کی؟ اتریدون، کیا یہ چاہتے ہو تم؟ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا تم جو دوستیاں، تعلقات، تعاون پالتے ہو، کیا اس لیے کہ تم کو ان سے وزارتیں مل جائیں، نوکریاں مل جائیں، قرضے مل جائیں، قسطیں مل جائیں؟ اللہ کی قسم یہ مسئلہ، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بہت بڑا مرکزی محور ہے، نقطہ ہے، جس پر آج ہم سارے ایک دم رپٹ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم مان بیٹھے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو ایڑی پر گھما دیں گے، اسلام سے کفر میں ڈال دیں گے، مدینہ اور مکہ سے واشنگٹن کو موڑ دیں گے۔
کعبۃ اللہ کی بجائے یونائٹڈ نیشن پلید کو موڑ دیں گے. سارے معنی کرتے جاؤ لفظ قرآن کو. اللہ کی قسم میرے رب نے کیا لفظ استعمال کیے, ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اے ایمان والو, اگر تم کافروں کی مان بیٹھے وہ تم کو ایڑی پر پھیر دیں گے, ایڑی پر گھما دیں گے. کیا معنی ایڑی پر گھمانے کے؟ کبھی پیریڈ میں جا کے دیکھو, وہ صوبیدار کھڑا سکاؤٹس کی پریڈ کروا رہا ہوتا ہے, لیفٹ رائٹ وہ دستہ جا رہا ہوتا ہے, آگے سے وہ کوشن دیتا ہے اباؤٹ ٹرن, ایڑی پر گھومتا ہے. جدھر کو منہ تھا ادھر کو پیٹھ ہو جاتی ہے, جدھر پیٹھ تھی ادھر کو منہ ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا, اصطلاح یردوکم, وہ تم کو پھیر دیں گے, موڑ دیں گے, گھما دیں گے, علی اعقابکم, تمہاری ایڑیوں پر. کب؟ ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم اطاعت کر بیٹھے کافروں کی. آج پارلیمنٹ کافروں کی اطاعت کرتی ہے, اسمبلیاں کافروں کی اطاعت کرتی ہیں, صوبائی اور قومی اسمبلیاں کافروں کی اطاعت کرتی ہیں. اللہ کی قسم مقننہ, انتظامیہ, عدلیہ کافروں کی اطاعت کرتی ہے. دفتر, افسر, ادارے کافروں کی اطاعت کرتے ہیں, سارے کے سارے کافروں کی اطاعت. جبکہ دعوت امام الانبیاء کا بہت بڑا اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہمیں یہ باتیں کہتے شرم آتی ہے. لو جی مولوی صاحب آپ دیکھو نا جی, وہ اسمبلی ہے, وہ تو سیاست ہے. اور اللہ کے بندے تجھے پتا ہے یہ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ بڑا تو فن خاں بنا پھرتا ہے, سیاست کس کو کہتے ہیں؟ پالیٹکس کا تو ترجمہ سیاست کرتا ہے. کس بے وقوف نے تجھے پڑھایا ہے؟ سیاست انگریزی کا لفظ ہے. سیاست تو عربی کا لفظ ہے, ریاست بھی عربی کا لفظ ہے. تو سٹیٹ انگریزی پلید سے لے کر ریاست اس کا ترجمہ کرتا ہے. پالیٹکس یونان و انگلستان ملعون سے لے کر سیاست اس کا ترجمہ کرتا ہے. اللہ کی قسم سٹیٹ کا ترجمہ ریاست نہیں ہے, پالیٹکس کا ترجمہ سیاست نہیں ہے. جاؤ ڈکشنریاں دیکھ لو, ان کا تضاد آپ کو پتا چلے. سیاست بھی عربی ہے, ریاست بھی عربی. اللہ نے یہ دونوں کام انبیاء سے لیے. آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ, حکم حکومت بنانا کھڑا کرنا کتاب کی مطابقت میں, نبوہ اللہ سے لے کر یہ نبیوں کی دعوت کا محور ہے. یہی محمد الرسول اللہ کی دعوت کا محور ہے. سیاست عربی لفظ ہے, من ساسا یسوس و سوسن و سیاستن فہو سائسن. سائسن صیغہ اس میں فاعل ہے. گھوڑے کے ٹرینی کو ہم سائس کہتے ہیں, جو اس کی مالش کرتا ہے, اس کو چالیں سکھاتا ہے, اس کو سرکشی سے ہٹاتا ہے, اس کو دلکی پر, دوڑ پر, حملے پر, جنگ پر, جہاد پر کھڑا کرتا ہے. وہ سائس ہوتا ہے گھوڑے کا, وہ اس کے ساتھ الیکشن لڑتا ہے. ہمارے بیچارے غبی اور احمقوں نے سیاست کو معنی غلط لے کر اس کو شریعت سے, دین سے, کتاب سے, رسالت و دعوت سے بالکل مجرد کر دیا, ننگا علیحدہ کر دیا, اس میں سارا کچھ جائز کر دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کا پیٹرن منہج کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا, نبی کریم نے بیان فرمایا, صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے, بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. آج ہماری سیاست پلید جمہوریت کے عوامی ٹھیکیدار کرتے, نونی کافی جیمی دالی نمبردار کرتے.
سیاست کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم سیاست محمد الرسول اللہ کا حق ہے، سیاست خلافت اسلامیہ کا حق ہے، سیاست امارت اسلامی کا حق ہے، اور امارت کو اور خلافت کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے تو تلوار اور جہاد کرنے والوں کا حق ہے سیاست۔ یہ ووٹوں کے بھکاریوں کا حق ہے۔ قسم باللہ دعوت محمد اس کو قبول نہیں کرتی۔ اسی حدیث میں ہے کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی الا فلا نبی بعدی وستکون خلفاء۔ میں یہ باتیں اس لیے اس رخ پر لے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم آج دعوت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ کافروں کی سیاست ماند پڑ گئی ہے، ہار گئی ہے، ان کے نظام ٹوٹ گئے ہیں، پلید جمہوریت کی بساط لپٹ گئی ہے، کمیونزم رول گیا ہے، سوشلزم ان کا ناپید ہو گیا ہے، ان کے ورلڈ آرڈر، ان کے گلوبل ولیج کے سارے نعرے کھوکھلے بے اثر جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، دعوت کھڑی ہو گئی ہے، توحید و عقیدہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کے امر و نہی والی دعوت، یحل و یحرم والی دعوت، یزاؤ طاقت تلوار کے ساتھ قوموں کو، نظاموں کو، معاشرے کو، جغرافیے کو بدلنے والی دعوت آج جگہ لے رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں تو واللہ ہے جب کوئی سیاسی پارٹی گرتی ہے اللہ کی قسم مجھے بڑی خوشی ہوتی، جب بھی کوئی اسمبلی گرتی ہے قسم باللہ میں بے حد خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ کا شکر کرتا ہوں، یا اللہ یہ اسلام اور اسلام کی دعوت کی ٹکر کے پتھر تھے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان کو توڑ رہا۔ یاد رکھو یہ جتنی اسمبلیز، خاص کر قانون ساز اور پارلیمنٹس جو بڑی مقدس اور برتر ادارے بنتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے ادارے دعوت محمدیہ کے مقابل ٹکر پتھر۔ ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل ٹکراؤ کس میں ہے؟ اصل ٹکراؤ اللہ وحدہ لا شریک اور طاغوت اور شیطان اور اس کی چیلوں میں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ حکم اللہ نہ چلے، شرع اللہ نہ چلے، کتاب اللہ نہ چلے، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم، اللہ کی حاکمیت نہ چلے۔ شیطان نے اس کے لیے کھڑے کیے نمرود، شداد، حامان، فرعون، قارون، چنگیز و داہر، جن کو بڑی سلطنت، شہنشاہیت، اللہ کی قسم یہ ساری سلطنتیں اور یہ شاہ اور شہنشاہ مشرکوں، پادریوں، پنڈتوں، پروہتوں کے ساتھ مل کر بت پرست، گرجا، آتش کدہ اور محل اور سلطان یہ دو مل کر کھڑے ہوتے تھے رب رحمان کے مقابل۔ اسلام آ گیا، اسلام نے انسان کی سوچ بدل دی، آزادیاں دی، سب کو الحمدللہ ایک تشخص ملا، آئیڈینٹی ملی، فہم ملی۔ اب کافر نے پینترا بدلا ہے کہ نہیں انسان تو ماڈرن ہو گیا ہے، 1000 سال اسلام کی طاقت و قوت کے اندر رہ کر، تو اب انہوں نے عوام کو ہی بگاڑ کے کھڑا کیا تاکہ وہی رول پلے کیا جائے جو پہلے قیصر و کسریٰ و سلطان کرتا تھا۔ اب وہی گندا رول یہ جمہوری انسان پلے کرے کہ شریعت کی ٹکر پر آ جائے، شریعتوں کا انکار ہو، آسمان کو نہ بولی جائے اور شیطان کو یس بولا جائے۔
میں نے اپنے بھائیوں بیٹوں کے سامنے اللہ کی قسم یہ جس کو بڑی مقدس دیوی کہتے ہو پلید جمہوریت، اس کا میں نے ننگا چہرہ رکھا ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ جب فرعون تھا، قارون تھا، حامان تھا، شداد تھا، وہ سارے کے سارے نبیوں کے مقابل کھڑے ہوتے تھے. اب سارے پارلیمنٹ، سینٹ اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور ابراہم لنکن کا گندا نعرہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. اللہ کی قسم دعوت اسلام، دعوت خیر الانام محمد مصطفیٰ کی ٹکر پر آج یہ ہے. شریعت لے آؤ، کہیں گے نہیں نہیں اس کو عوام کی منظوری کے لیے پیش کرو. میرے نبی کی دعوت کیا ہے؟ شریعت آ جائے تو عوام کا کوئی کتنا بڑا کوئی حیثیت نہیں. اسلام نے کیا سبق دیا؟ محمد الرسول اللہ نے انسان کو کیا دعوت دی کہ جب آسمان سے اللہ کی آیت آ جائے تو ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی آیت شریعت کا حکم ایک طرف، اس کو مانا جائے گا، دنیا کو نہیں دیکھا. دیکھ لو وہ واقعہ کتنا عجیب ہے. یمن میں قتل ہو گیا، یمن میں قتل ہو گیا. مقتول کے ورثاء پریشان، انہوں نے دعویٰ دائر کیا، قتل نہ پکڑا گیا، دیر لگ گئی. انہوں نے خلیفہ کے دربار تک رسائی کی. حضرت عمر ابن الخطاب مدینہ میں آ کے واویلا کیا. غالباً ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے. حضرت عمر نے خط دیا. ابو موسیٰ اشعری نے جواب میں کہا کہ اس قتل میں صنعاء شہر کے بہت بڑے بڑے لوگ شریک ہیں، اس کی وجہ سے قتل کی تفتیش میں تاخیر ہے، اس کی وجہ سے ناکامی. اللہ کی قسم حضرت عمر نے خط بھیجا اور کہا کہ صنعاء شہر کے جتنے بڑے ہیں سب کو جمع کر ان کے سامنے میرا خط کھول کے پڑھ. عمر نے خط لکھا، اپنے گورنر سے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ سارے صنعاء شہر نے مل کر قتل کیا لَأَقْتُلَنَّهُمْ جَمِيعًا، پورے شہر کو ایک قتل کے بدلے قتل کر دوں گا. کیا ہماری بیچاری عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، ریاست کے لنگڑے ستون حکم دے کے کہا اس خط کو اکیلے نہیں پڑھنا، پورے شہر کو جمع کر، سارے بڑے اکٹھے کر، اور قسم کے ساتھ کہا واللہ اگر مجھے پتا چل گیا کہ پورے صنعاء شہر نے مل کے یہ قتل کیا ہے لَأَقْتُلَنَّهُمْ، نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، میں جمیعاً سارے صنعاء کو قتل کر دوں گا ایک قتل کے بدلے. کئی جگہ کتابوں میں یہ روایت ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں بھی یہ شامل ہے. جسٹس شفیع الرحمان نے اپنے فٹ نوٹ میں اس کو لکھا تھا. آج تو ہم ہر کسی کو شہید ٹھوک کے پھرتے ہیں نا. ذمہ داری سے کہتا ہوں کیونکہ میں شاہد ہوں اس واقعے کا جب اس جج نے ایک عالم دین سے یہ پوچھا تھا کہ اگر ایک قتل میں کئی لوگ کئی حالتوں میں شریک ہوں تو اسلامک اسپیکٹ کیا ہے. اللہ کی قسم یہ شامل ہے اس مقدمے کے ریکارڈ میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تربیت دی، میرے نبی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ساتھ تربیت کی ہے. شریعت بالا تر، شریعت مقدم، شریعت آخری، شریعت بالادست. محمد کا اصول، دعوت محمدیہ کا اصول، اور گنگے اسلام آباد سینٹ اور پارلیمنٹ
ڈپارٹمنٹ کے نمبرداروں، محمد الرسول اللہ کی دعوت کا اصول، رہنما اصول، شریعت بالادست. کوئی ادارہ شریعت کے سامنے اونچا نہیں، بالا تر نہیں. اب سنہا میں کتنے مولوی رہے ہوں گے، کتنے گورنر، امیر، سردار ہوں گے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل گیا کہ پورے شہر نے یہ ایک قتل کیا ہے، میں اس ایک قتل کی پاداش میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے لَأَقْتُلَنَّهُمْ جَمِيعًا. تلوار مارنے والے 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، سازش کرنے والے 400 ہوں گے. کانسپیریسی بنتی ہے. عمر کا فیصلہ ہے، شریعت کی رائے، شریعت کی قطعیت. دعوت محمدیہ کی تربیت کسی قیمت پر، کسی حالت میں اللہ کا حکم نافذ ہوگا. دیکھ لو چوری کے چٹھے چل رہے ہیں. میر صادق، میر جعفر اکٹھے ہو کے ٹیپو کے خلاف عیسائی لارڈ پلید کو حملے کی دعوت دے رہے ہیں. میمو گیٹ سکینڈل بنا ہے، کہتے جی نہیں اس کو امیونٹی حاصل ہے، اس کو استثناء حاصل ہے، اس کے جہیز میں یہ ملک آیا ہے، اس کے پتر کو وراثت میں گیا ہے، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا اصول ہے میرے نبی کی دعوت کا؟ مجرموں کے ساتھ رعایت میں، تفتیش میں نرمی میں، عدلیہ پر دباؤ میں. دیکھ لو بنی مخزوم قریش کی عورت تھی، کیا فیصلہ دیا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کی قسم یہ سارے میرے پاک نبی کی دعوت کے رہنما اصول ہیں. تم اپنی فاطمہ کی بات کرتے ہو جو بنی مخزوم قبیلے کی، خالد ابن الولید کی عورت، اس ٹبر کی. بنی مخزوم بڑا اونچا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے بڑے بڑے گبرو دلیر، ان میں سے ایک اسلام کا بڑا شیر خالد ابن الولید. اسی قبیلے کی عورت تھی، چوری میں پھنس گئی. اب قریش کے بڑے بڑے پریشان، ان قریشن اہمہم شان المرات المخزومیہ. بنی مخزوم کی عورت کا قصہ قریش کو تو بڑا میٹر کر گیا، بڑا ٹینس ہو گئے سارے. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو تیار کیا، چل کے سفارش کر. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اتشفعوا فی حد من حدود اللہ. اللہ کی حد میں سے ایک حد میں، قطع ید میں. دیکھ لو نا آج NRO یہ حدیں لگتی، دعوت محمدیہ کے اصول اپنائے جاتے تو NRO کے یار پلتے پلاتے، رینٹل پاور چلتے، یہ ملک کوڑیوں میں بکتا، PIA اور ریلوے یوں کنگال ہوتی، سازشوں کے دروازے کھلتے، ریمنڈ ڈیوسوں جیسے پلید چھٹتے. ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ جی مولوی صاحب جو بھی بیان کرو اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اس کو بس اندر اندر روحانی اس کو پریکٹس آف دا ڈے کے ساتھ نہ ملاؤ. ہے نا آج آپ کے سامنے سارا ملک چوروں کی منڈلی کے قبضے میں، علی بابا ہے اور 40 نہیں پتہ نہیں کتنے 40 چور ہیں. کیا رہنما اصول ہے دعوت محمد؟ امام الانبیاء واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اسلام شریعت کی تنفیذ میں مساوات، کوئی شریف و وزیر نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں. مجرم ثابت ہونے پر کسی رعایت کا حدود میں حقدار نہیں.
ایک نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بھیجا تھا اموال جمع کرنے سرکاری، وہ میں لے آیا ہوں، وہ سرکاری اموال ہیں تمہارے ہیں، یہ بنڈل گفٹ پیک میرا ہے، یہ بنڈل بیچارہ سادہ، نیت میں کھوٹ نہیں، چھپایا نہیں کہ کسٹم ڈیسک سے ہی علیحدہ کر دے، لے آیا، آکے کیا کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ جو مال میں لایا ہوں یہ تو سرکاری ہے، اور یہ جو گٹھڑ ہے یہ مجھے یاروں نے تحفہ دیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، اللہ جلسنا فی بیت امے کا اور بیت ابی کا، تو اپنی ماں کے یا باپ کے گھر میں بیٹھتا تو یہ بنڈل تجھے کوئی دیتا؟ چل جا کے جمع کر۔ کیا گندا اصول گھڑا استثناء، کیا سچا اصول دیا میرے نبی محمد مصطفیٰ۔ بڑی کوشش کی گئی اللہ کی قسم، ان یونیورسٹیوں نے، کالجوں نے، پروفیسروں نے، ان وکیلوں اور ججوں نے اور ان بڑے بڑے تھنک ٹینک کے بے ایمانوں نے اور سیاستدان کے یہ سارے بدبختوں نے کہ پوری عالم اسلام مسلم دنیا سے محمد الرسول اللہ بطور ہیرو، بطور لیڈر، بطور قائد، بطور داعی، بطور اسلامی امت مسلم امہ کے ایک بہت بڑے راہبر رہنما کے ان سے اوجھل کر دیے جائیں، اس کے مقابل کتنے سینکڑوں لچے لفنگے کتے بلے ہم کو اللہ کی قسم انہوں نے لیڈر بنا بنا کے دیے کہ ان کو پوج لو۔ دیکھ لیں بیچارے، تو نے کتنے لارڈ ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے اللہ کی قسم، لارڈ کہتے شرم آتی ہے، حرام کا اتنا بڑا تمغہ کافر بے ایمان کو۔ او اسلام آبادیوں، او ہندوستان کے مسلمانوں، بے جہادیوں، حنفیوں، حنبلیوں، مولویوں، لارڈ کہنا پڑا تم کو، لارڈ اس پلید کو جس کو نہ استنجے کا پتا، نہ پاکی کا، نہ پلیدی کا، نہ توحید کا، نہ شرک کا، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، جو فرشتوں کو بیٹیاں کہتا ہے اللہ کی، جو مریم کو خدائی میں شریک کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے قرآن کا، اسلام کا، توحید لا الہ کے اعلان کا، ہم ان پلیدوں کو لارڈ کہتے ہیں، لارڈ۔ محمد الرسول اللہ کی دعوت کا اصول کیا ہے؟ لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، یہودی اور نصرانی کو تم نے کبھی پہلے سلام نہیں کہنا، سلیوٹ نہیں مارنا، ایڑیاں نہیں جوڑنی۔ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ، اگر راہ چلتے کبھی آمنا سامنا ہو جائے، فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو پتلی گلی سروس لین پر اس کو چلا، چوڑا ہو کے جی ٹی روڈ پر تو چل۔ کیوں بھائی؟ گیلانی زرداری صاحب کیانی، سعودی عرب کے امیر عبداللہ، اور مصر و یمن کے حکمرانوں، آج یاد ہے تم کو میرے پاک نبی کی دعوت کا یہ اصول، لا تبدؤ الیہود والنصارى بالسلام، تم نے کبھی یہودی اور نصرانی کو سلام میں پہل نہیں کرنی، وہ سلامتی کا حقدار نہیں ہے۔ تو مشرک و کافر کو سلامتی دے، دعا دے، نہیں، منع کیا۔ یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے میں پہل نہیں کرتا، پر دیکھو نا سڑک پہ جی ٹی روڈ پہ آمنے سامنے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اسلام آباد میں پھرتے ہیں، فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ، جب کسی سیکٹر میں تم ان کو راہ میں مل پڑو تو کیا کرو؟ پتلی گلی پر چلے وہ، أَضْيَقِهِ، تنگ راستے پر وہ چلے، جی ٹی روڈ پر تو چل۔
میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں چن چن کے رکھ رہا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ میرے بھائیوں، کیا ان ساری باتوں میں سے جو میرے پاک نبی کی دعوت کے بنیادی اصول ہیں، جہاد کے بغیر تم کوئی ایک عمل کر سکتے ہو؟ کوئی ایک عمل کر سکتے ہو؟ ہے آج عالم اسلام کے 57 ملکوں ٹکڑوں میں سوائے افغانستان، ہمارا اللہ اس کو اور آباد کرے، شاد باد کرے، ایک افغانستان کے سوا اللہ کی قسم تم دنیا میں کہیں یہ دکھا سکتے ہو کہ یہودی عیسائی جا رہا ہو، تم اس کو کہو چل پتلی گلی پر تو چل، اس لیے کہ تو باغی ہے اللہ کا، طاغی ہے محمد مصطفیٰ کا، تیرا جی ٹی روڈ پر چلنے کا حق نہیں ہے؟ تمہارے اندر یہ ہمت ہے؟ دم خم تیار کی ہے جہادی قوت اس اصول کے لیے؟ آپ ذرا حدیث پڑھ لیں. میں نہیں کہتا میری مانے، چھوڑیے جماعت الدعوہ کی بھی آپ نہ مانے، پر امام الدعوہ کی تو مانے. اس کو انکار کر سکتے ہیں آپ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں دینی اداروں میں، یہودیوں، عیسائیوں، پلیتوں کو. لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام. ہم تو میاؤں میاؤں کر کے ان کو دینی اداروں میں بلاتے ہیں. اللہ کی قسم خفیہ دوستیاں لگاتے ہیں ان سے. نہیں ہم جہادی نہیں ہیں، ہم خالی کھوکھلے سلفی ہیں، پھوکے کارتوس ہیں، ہم جہادی نہیں. ہم سے نہیں ڈرنا آپ. نہیں ہماری آپ کی چلے گی. ہم جہادی نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، نہ ویسے سلفی ہیں. کمال ہے نا کہ امریکی سفیر پلیت کو بلا کر سلفیت کی سندیں لیتے، کہتے نہیں تیاں ورگے پتر ہے، سانو جتنے مرضی بہا دیو، کوئی مسئلہ ہی. اللہ کی قسم حدیث پڑھ، اور حدیث کے طالب علم، حدیث پر پڑھنے والے، حدیث کے نام پر جماعتیں کھڑی کرنے والے، پڑھ حدیث. تیرے نبی کی دعوت کا بنیادی اصول لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام. اب جا کے میں کروں میاؤں آؤ جی ذرا ہمارے ادارے میں آپ آؤ. کیوں بھائی؟ حدیث تو کہتی ہے اس پلید کو تو سلام نہ کر، یہ سڑک پہ ملے تو اس کو پتلی گلی میں سروس لین میں چلا. فَاسْتَرُّوهُمْ. اللہ میرے غیرت مند نبی محمد مصطفیٰ، غیرت کا رسول، اللہ کی قسم شجاعت کا رسول، توحید کا رسول، رب العالمین کی حاکمیت کا رسول، کیا کہتا؟ فَاسْتَرُّوهُمْ. مجبور کر اس کو اِلَىٰ أَضْيَقِهِ کہ تنگ راستے پر وہ چلے، دھکیل اس کو ادھر. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ کہتا قرآن میں یہ کافر پلید کالانعام، یہ جانور. میں اسلام آباد میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں لوگوں کو بڑا ہیضہ ہوا رہتا ہے، لبرل، کاسموپولیٹن، برداشت، ٹالرنٹ، اور بڑے نرم میاؤں. اللہ قرآن میں کہتا، قرآن میں جو کتاب ہے دعوت کی کتاب، محمد الرسول اللہ پر اتری، جبریل امین کی روایت ہے، رب العالمین کی کتاب ہے. اولئک، یہ سارے یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، کافر، کالانعام، مانند جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بدتر. ہے تیرا اصول یہ؟ مانتا ہے اس کو حق؟ کرتا نفرت کافر سے؟ ہے جگرا لڑنے کا؟ لیا حصہ غیرت محمد پاک کا؟
آپ کہہ سکتے ہیں غیرت کا یا نفرت کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ بھی میں بتلا دوں تاکہ بعد میں میرے بھائی اور بیٹے مجھ پہ غصہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کو دوستیاں پیش کرتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان سے دوستیاں پیش کرتے ہو. قد کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو آیا تمہارے پاس حق. اب آج ہم کیا کریں گے؟ سارے یہ سیاسی لگڑ بگے سڑکوں پر بینر لٹکائیں گے، ہم مسیحی برادری کو تیرا بیڑا غرق. کرسمس کے موقع پر مبارکباد مسیحی برادری کو. اللہ کی قسم کافر کا مکان، کافر کی جگہ جہنم، اور کافروں کو مبارکباد دینے والوں کی جگہ بھی وہی ہے. آپ دیکھ لینا 25 دسمبر ہے، کیا ہے جی؟ کارڈ بھیجو سارے سیاسی عیسائیوں کو. جی مائنورٹیز ہیں، مینو ووٹ چاہیے مولویو، تانوں تے کھ نہیں چاہیے، مینو ووٹ چاہیے نے ووٹ. لہذا کیا کہے گا؟ مسیحی برادری. محمد الرسول اللہ کا کیا اصول ہے جو اللہ نے دیا؟ امام الانبیاء کا اصول، وہ اصول جو رب العالمین نے قرآن میں دیا. ان تابو، اگر وہ توبہ کرے عیسائیت سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر وہ توبہ کرے، مریم کو خدائی میں شریک نہ مانے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مانے، سولی کا جھوٹا افسانہ نہ چلائے، محمد الرسول اللہ کیا بتلاتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا. تو گرجوں کو مانتا ہے؟ اسلام آباد میں، لاہور میں گرجوں کا احترام کرتا ہے. محمد الرسول اللہ امام الانبیاء اپنی دعوت میں کہتا ہے ما قتلوا وما صلبوا، صلیب جھوٹی ہے، افسانہ جھوٹا ہے، ظالموں کو اللہ نے توفیق نہیں دی، عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھایا. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. اور میرے بھائی، امام الانبیاء کی دعوت کا بنیادی اصول کافر اور مشرک سے برات، علیحدگی، بیزاری، قطع تعلق، قطع علاقات، کسی قسم کا کوئی اس کے وجود کو، اس کی حیثیت کو، اس کے پنچایتوں کو، اس کے اداروں کو، فورمز، ڈیکورمز کو کسی قسم کا تسلیم نہیں کرنا. اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی دعوت کا بنیادی اصول. میں طالب علم عقیدے کی بنیاد پر امام الانبیاء کی دعوت کو جو سمجھا ہوں کہتا ہوں. مسلم امہ کا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل، جنیوا کے کمیشن، ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، نیٹو کے ادارے، یورپی یونین، یورپی پارلیمنٹ، ورلڈ ٹریڈ آرڈر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، WTO، WHO. اللہ کی قسم اس امت کو اگر اپنے نبی کی دعوت کا پاس ہے، حیا ہے، غیرت ہے، تو ان سارے اداروں سے عالم اسلام کے تمام ملکوں کو بیک جنبش قلم، بیک جنبش زبان و بیان علیحدہ ہونا واجب ہے. اللہ کہتا ہے تم ان کے ساتھ ملتے ہو، وہ میرا انکار کرتے. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ. اچھا، سورت ممتحنہ کی آیت بڑی خطرناک ہے. اللہ اکبر.
ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم جہادوں میں اور میری رضا کی طلب میں، جنتوں کے دعووں میں، سلفیت کے ٹھیکوں میں سچے ہو، پھر کیا کرو؟ تسرون الیہم بالمودۃ، خفیہ خفیہ ان کو دوستی کی چٹھی بھیجتے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ہمارے بھائی سعید صاحب ہے، یہ آیت اللہ کی قسم و طالب علموں اور معزز علماء اس آیت کو غور سے پڑھ لینا. امام الانبیاء کی دعوت کا سب سے بڑا اصول تسرون الیہم بالمودۃ نہیں، یہ تو جہادی ہے نا، ایویں جذباتی ہیں. ہم تو دیکھیے نا بڑے ٹالرنٹ ہیں. اللہ خفیہ دوستی کافروں سے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَأَنَا أَعْلَمُ. اللہ کہتا میں جانتا ہوں، بہت جانتا ہوں جو تم ممبروں پہ کہتے ہو اور جو تم خفیہ دوستیاں پالتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو مسلمانوں تم میں سے کافروں کی دوستی رکھے گا، فقد ضل سواء السبیل، وہ جرنیلی سڑک سے نوح سے لے کر محمد پاک تک انبیاء کے رستے سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا ہے، رپٹ گیا ہے، ڈی ٹریک ہو گیا. فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، جنت کے راستے. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ نہیں یار یہ حافظ سعید اور یہ جماعت الدعوہ کے جو شیلے ہیں ہائپر ہو جاتے ہیں، ہائپر. نہیں ایسا نہیں، نرمی فلانا کرو، کافر سے یاری رکھو. اللہ کہتا انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، جو تم اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کے یاریاں پالتے ہو میں بہت جانتا ہوں. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو بھی تم میں سے یہ گندی حرکت کرے گا، وہ سیاستدان ہو، وہ وزیر اعظم صدر ہو، وہ کوئی حکمران ہو، عربی حجمی پاکستانی ہو، فقط ضل سواء السبیل. اللہ نے فیصلہ دے دیا محمد پاک کی زبان پر، وہ سیدھے راستے سے، ہدایت سے، جنت سے بھٹک گیا. یہ ممتحنہ صورت نکال کے پڑھ لینا ذرا. یہ اصول ہیں میرے نبی کی دعوت کے. کفر و شرک سے کافروں اور اچھا ہمارا بھی عجیب حال ہے. دیکھو اللہ کی قدرت، ہم کفر اور شرک سے نفرت ظاہر کریں گے اور مشرک کو پج کے جفی ڈال لیں گے. دیکھو نا دوگلاپن، جس کو دیکھو تیری لاٹری لگے گی، کہتا جلدی انصاف میں شامل ہو جا، کیونکہ انصاف نہیں اصل ظلم کرنے ہیں، کیونکہ امریکہ کا انصاف کی طرف جھکاؤ ہے. وہ فلانی پارٹی میں جلدی سے شامل ہو جا. امریکی سفیر کل ان کو ملنے آیا تھا. کیا حال ہے اللہ کی قسم. ڈبن رہی ہے اب نونی قافی انصافی جلدی فٹافٹ. اچھا معیار کیا ہے؟ جو امریکیوں سے ملا ہے یا جس کو امریکی سفیر ملا ہے یا کوئی خفیہ تار کھڑکی ہے، کہتا جلدی بھاگ کے اس میں شامل ہونا. تیز گاڑی تو یہ ہے. اب نہ عقیدہ، نہ کوئی نفرت کفر سے، نہ شرک سے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ توحید، نہ کلمہ. اللہ نے کیا فیصلہ دیا؟ من یفعلہ منکم، او مصریوں، شامیوں، عراقیوں اور گنگے اسلام آبادیوں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا فقط ضل، اس کے پلے ککھ نہیں رہے گا، نہ ایمان کا، نہ اسلام کا، نہ اعلان کا، نہ اذان کا. بہت وقت چلا گیا آپ کا، میں تو بھاگم بھاگ سفر میں آیا، تھکا ہارا، ابھی تو جمعہ پڑھا کے کل گیا تھا، آج پھر میں آ کے آپ بھائیوں کی سما خراشی کر رہا ہوں. لیکن میں ایک آخری بات اپنے بیٹوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم امام الانبیاء کی دعوت کا بنیادی اصول
काफिर से मुकम्मल बेजारी, अलहदगी और नफरत, दुश्मनी का ऐलान। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा हत्ता तुमिनु। अमेरिका के साथ कोई दोस्ती कब लग सकती है? जब वो एक अल्लाह को वहदा ईमान लाए। नीटों से ताल्लुक कब चल सकता है? हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। ये इब्राहिम का ऐलान है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। अल्लाह ने कुरान में कहा, ए इमामुल अंबिया, दर्जा और मकाम तेरा मुसल्लम है, हम तुझे वही करते हैं कि पॉलिसी में, स्ट्रेटेजी में मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इत्तबे, फॉलो कर। इब्राहिम यकसू, हमारा यार, काफिर से बेजार। और याद रखो, ये बहुत सी बातें जो मैं अर्ज किए जा रहा हूं, शायद मेरे बहुत से भाइयों के दिल में धुंधली धुंधली ये तस्वीरें पहले हों, मगर उनकी जाली बड़ाई थी कमबख्तों की। जी एटमी है, जी सुपर पावर है, जी वर्ल्ड पावर है। अल्लाह की कसम, 3 दहाइयों में, 30 साल में, और 30 साल मेरे भाई कोई उम्र होती है। अल्लाह की कसम, हिटलर के पुत्र, चर्चिल की औलादें, ज़ारे रूस के पुत्र और अमेरिका मलऊन, 30 साल में, 3 दहाइयों में सारे लगड़ बगे मोहम्मद के शेरों ने मैदानों में लगा के गीदड़ बना दिए। इस्लामाबादी नौजवान डेटाबेस पर चलने वाले जरा देख, 30 साल 303 इजाद की थी पलीदों ने, इंग्लिस्तान मलऊन ने 303 सारा आलम इस्लाम गुलाम बना लिया था राइफलों के साथ, क्योंकि इधर बारूद नहीं था, असलहे नहीं थे। अल्लाह की कसम, क्या बरकत वाला हथियार है कलाशन। रूसियों ने बनाया, मोहम्मदियों ने चलाया, अमेरिका को और रूस को और नीटो को सबको आगे लगा के भगा। अब बड़ा मरोड़ उठता है, कहते कलाशन को कल्चर। मैं कहता हूं पुत्र, यही तो सूट किया है। ये तो बड़ा शानदार जुलाब है जो तुमको दिया मोहम्मदियों ने। क्या बरकत वाली राइफल बनाई, अल्लाह की कसम, उस कलाशनकोव ने बनाई, उसने चलाई मोहम्मदियों ने। तीन बड़ी ताकतें, 28 मुल्क नीटो के, 52 रियासतें अमेरिका की और सोवियत यूनियन रीच। वल्लाह वो बयान अभी हमारे दफ्तर में रिकॉर्ड में पड़ा है। रूसी वजीर आजम अमरीकी सदर को कह रहा था, तुम वही गलतियां कर रहे हो जो हमने की और तुम्हारे साथ हमसे भी ज्यादा होने वाला है। हम कहते हैं इंशाल्लाह एनजी जिहाद चलता रहेगा तो देखना किस तरह तुम्हारी गोरी औरतें हमारे गबरुओं की लौंडियां बनेगी इंशाल्लाह। बड़ी तकलीफ होती है उनको। भाई क्यों? अल्लाह हक देता है मुशरिक को, काफिर को मार कर, उसको जंग में हरा कर, उसकी औरतें, उसकी दौलतें, उसके देहली को दुल्हन बना। तस्तबीहु निसाअहुम व अमवालहुम। अल्लाह की कसम, मेरे नबी के लफ्ज है, तस्तबीहु, इबाहत करता हूं, मुबाह करता हूं, हलाल करता हूं तुम्हारे लिए, दिमाहुम अमवालहुम व निसाअहुम, उनकी औरतें और उनके माल तुमको मिलेंगे। ये दिन इंशाल्लाह करीब है, आ गए। आपने देखा क्या क्या मज़ाक़ खेजी है। मैं तो जलसे को हंसा के खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका का फैसला है कि फौज में हम जिन्स परस्त भर्ती करो। नीटो के फौजियों के मुतालबे हैं कि हमें पैम्पर मंगवा के दो। हमजा साहब बता गए होंगे ऐसे बहुत से लतीफे, उनको बहुत पहुंचते हैं। कमाल नहीं,
نیٹو کے فوجیوں کا سب سے بڑا ڈیمانڈ کیا ہے؟ سپلائیاں تو بہت ساری بند ہیں اسلحے کی اور تیل کی، پیمپر بھی متاثر ہو گیا ہے، اس کی بھی سپلائی نہیں ہے۔ پیمپر کی ضرورت کیوں ہے؟ کہتے ہیں ٹرینچ میں ہی رہنا ہوتا ہے، سر باہر نکالتے ہیں تو محمدی مارتے ہیں۔ ٹٹی پیشاب کا کیا کرنا ہے؟ پیمپر باندھنا ہے، دور پھٹے۔ یقین کیجئے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون ایک پیج پر نہیں ہے، یہ سارے لگڑ بگے باتیں چھپاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس وہ چٹے محل میں کالا بھجنگ کوا، اور پینٹاگون کے جرنیل وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ امریکی جرنیل بکثرت بھاگنے کے چکر میں، یہ دھوکے کی باتیں ہوتی۔ 2014 کے بعد بھی رہیں گے۔ او بھائی منتیں تو تم طالبان کی اب کر رہے ہو، ہندوؤں کو تم پھنسا رہے ہو بحمداللہ۔ 30,000 ہندو فوج آئے گی افغانستان میں، کیا کرے گی کہ جی افغانوں کو ہندو تربیت دے گی۔ لو دیکھو، افغانوں کو ہندو تربیت دیں گے۔ میں وہ چیپٹر نہیں کھولتا کہ افغانوں نے ہندوؤں کو اللہ کے فضل و کرم سے 1000 سال کیا کیا دیا، پر آپ دیکھو کہتے ہیں ہم جہاد ختم کرنا چاہتے، ہم دہشت گردی لپیٹ دینا چاہتے۔ اچھا بھائی، اگر ہندو فوجی افغانستان میں آئے گا تو پاکستانی گبرو نہیں جائے گا اس کے پیچھے؟ آپ ذرا سوچئے ان پاگلوں کی، ان سرپھروں کی بے وقوفیاں اپنے لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کارستانیاں فائدے مند ہمارے لیے۔ دیکھو نا اب کیا شکل ہے، کہتے نہیں پاکستان سے افغانستان میں لوگ نہ آئیں، امریکہ کو بہت تکلیف ہوتی۔ اچھا بھائی، اگر ہندو آ جائے گا پھر تمہیں کون روکے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ ہندو جو افغانستان میں آئے گا تو مقصد کیا ہوگا؟ خاص پاکستان کا گھیرا۔ تو جب مجھے پتا ہے کہ میرا دشمن وہاں، جب امریکہ پلیت کہتا ہے پری ایمپٹیو سٹرائک کا حق میں رکھتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ وہاں میرا دشمن ہے تو میں پہلے ماروں، ہم پاکستانیوں کو یہ حق نہیں ملے گا کہ ہم ہندوؤں کے پیچھے بگرام میں، جلال آباد میں، کنر میں، لوگر میں، زابل میں، ہلمند میں، پکتیا پکتیکا میں، جنوبی شمالی میں جا جا کے دھاڑ مارے ان پر؟ جہاد کا راستہ تو کھلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پچ بچھا رہا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کہتا جو ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے لیے جیتے ہیں، ہمارے لیے لڑتے ہیں، ہمارے لیے کٹ مرتے ہیں، نہدینہم لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستے دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک تو وہ پچ ہے نا جو آپ سمجھتے ہیں اچھا جنوری ننگے گا کہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارا شیخ رشید، وہ کہتا ہے مارچ میں میں بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں تمہاری بڑی بڑی تبدیلیاں اگر ووٹوں کے بکسے اور ٹھپے کی ہیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی؟ تو اللہ کے فضل سے وہ تبدیلی دیکھ جو ہم پورے جغرافیے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے ٹکڑے دیکھ، وہ راوی ستلج جینب جلام کو اور ہمارے پانی کو اور افغانستان کو پکڑیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے دل کو، فیروز پور کو، پٹھان کوٹ کو، دہلی کو، ان سارے وسطی ہند کو اللہ کے فضل سے پکڑیں گے۔ ہم صاف کہتے ہیں انشاءاللہ، وہ جو پنجابی میں ایک ہمارے شاعر نے کہا نا، ایک پاکستان بناواں گے وچ ہندوستان دے پھر اسیں۔ یہ پچھلے دنوں نظم پڑھی گئی تو وہاں ہندوؤں کو بڑی مرچیں لڑی۔ ایک پاکستان بناواں گے وچ ہندوستان دے پھر اسیں، پھیرا غزنوی والا پاواں گے وچ ہندوستان دے پھر اسیں۔ اب جو ان کو تکلیف ہوئی، اللہ اتنے اس کے ترجمے کیے، نیٹو کے ملکوں کی زبانوں میں کیے، امریکہ کے بیانوں میں دیے۔ دیکھو جی حافظ سعید، او ظالموں، بدبختوں، پلیدوں، اپنی موت کو تو تم آواز دے رہے ہو، جب تم ہمارا پانی روکو گے تو تمہارا خون تو پیئیں گے۔
بھائی صاف ظاہر ہے، تم سب جانتے ہو، سارا پنجاب جانتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، ذمہ دار کا پانی رکتا ہے تو ذمہ دار اسی کسی کے ساتھ سر کھول دیتا ہے، پانی لے آتا، خون دے دیتا ہے، پانی آ جاتا۔ ہم تو صاف کہتے ہیں، تم پانی پت کو کہتے ہو، انشاءاللہ خونی پت بنے گا۔ بھائی جب پرتھوی ڈینگے ماریں گے تو غوری تو آئے گا۔ یہ بیچارے سارے یہاں کے بچے جمہور سیاستدان آپ نے دیکھا کتنی بری حالت میں ہے، ترس آتا ہے چوروں کی منڈلی پر، اللہ کی قسم ننگے ہو گئے سارے چور پاکستان اور سیاسی بھی، کیا سر پٹول ہو رہی ہے، چوروں کی سر پٹول، علی بابا اور اس کی گینگ۔ اور وہ جو بیچارے گیدڑ کی طرح، آپ نے دیکھا شیر مار لیتا ہے تو وہ کھاتا ہے، جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس مردار پر منہ مارنے کے لیے گیدڑوں کے غول پھرتے ہیں۔ سیاسیوں کا یہ حال ہے کہ وہ بیچارے تاک کے پھرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا، ہمیں کچھ ملے گا، اور بیان دیتے ہیں بڑھ بڑھ کے وہ جو امریکہ پلید کو راضی کریں۔ اللہ کی قسم آپ نے دیکھا لاہور میں مسلمانوں کا، اسلامی یون کا، جہادیوں کا، پاکستانیوں کا، پاکستان سے محبت رکھنے والوں کا، امریکہ سے نفرت رکھنے والوں کا، ہندوؤں کے خون پینے کی تمنا رکھنے والوں کا جو اجتماع ہوا، دیکھا دنیا نے۔ ہم نے صاف کہا، او نہیں، بے وقت کی راگنیاں نہ گاؤ، یہ ظلم و انصاف کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں، پیٹ و پلاٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان میں مسئلہ دفاع کا ہے، جو کرنے والے گبرو آ گئے۔ اب بڑے پریشان ہیں، اچھا ان پر تو یو این او کانی اما جان نے بین لگایا تھا، فلانے نے ان کو انڈر بین کیا تھا، فلانے نے پروسکرائب کیا تھا، یہ تو اتنے نکل آئے کہ اب ہم کدھر جائیں۔ بڑی لے دے ہو رہی، اللہ اکبر۔ حالانکہ ہم نے تو سیدھا سادہ ایک جلسہ کیا، ساری جماعتوں نے اکٹھے ہو کے کہا امیر محترم سے کہ لاہور میں آپ بیٹھے ہوں تو ہم میزبانی نہیں لینا چاہتے، شرف ہے کہ آپ میزبان ہوں، ہم آپ کے مہمان ہوں۔ چلو وہ جلسہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک حصے کا مختصر جلسہ تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا مختصر بحمد اللہ کئی لوگوں کے کل سے بڑا۔ اور واللہ اسلام آبادیوں میں بتاتا ہوں، امیر محترم نے اجازت نہیں دی کہ نہیں ہم اپنی خواتین کو نہ جلسے میں ساتھ انتظام کریں گے، نہ الگ اجازت دیں گے، سنبھالنا مشکل ہوگا، مصلحت ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسلام آباد میں یہاں اسمبلیوں، سینٹوں، پارلیمنٹوں تک باتیں پہنچانے والے ایجنسیوں والے بھی بیٹھے ہیں۔ جس دن ہم مسلم خواتین کو لے کے آئیں گے، یونیٹو کو اور امریکہ کو اور کافروں کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی عورت، شہیدوں کی ماں، شہیدوں کی بہن، دین سے پیار کرنے والی، ہندوستان سے نفرت کرنے والی کتنی لاکھوں نہیں کروڑوں۔ کہتے ہیں تم الیکشن لڑنا چاہتے ہو، وہ اللہ کے بندے، الیکشن تو وہ لڑتا ہے جس کی مت ماری گئی ہو، ہم تو خدمت کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ واللہ مجھے یاد ہے بہت سے لوگ کہتے تھے جب تم الیکشن نہیں لڑو گے، الیکٹورل کالج میں نہیں آؤ گے، ووٹ میں نہیں جاؤ گے، ووٹ بینک نہیں ہوگا، تو پھر تم کام کیسے کرو گے؟ ہم نے کہا کہ امام الانبیاء، امام الدعوہ محمد مصطفیٰ نے طریقے بتلائے ہیں، تو دیکھ ذرا، تو بھی کرتا رہو، ہم بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کس کو بڑھاوا دیتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یار یہ مانگتے کچھ نہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، جان بھی دیتے، دنیا ان کے ساتھ آتی ہے۔ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ کی قسم 10 سال پہلے مجھے یاد ہے لوگ کہتے تھے اچھا آپ باہر نکلیں گے، آپ کیسے نکلیں گے؟ اچھا بے عقل خود ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ووٹ منگو۔
مینو صندوقچی چ پا اسلام آباد پہنچا، میں اتوں تینوں دیکھ نہال کراں گا۔ ہمیں کہتے جب تم یہ نہیں کرو گے تو پھر کیسے باہر جاؤ گے؟ ہم نے کہا دیکھ تجھے جا کے دکھاتے۔ اللہ کے نبی گئے تھے۔ ہم سے بہت سو نے کہا تم سندھ میں ہندوؤں کی مدد کرتے ہو۔ او بھائی، کیا محمد الرسول اللہ نے مشرکوں کی مدد نہیں کی تھی؟ کیا محمد الرسول اللہ نے کافروں سے احسان و سلوک نہیں کیا تھا؟ تصدقوا علی اہل الادیان، بخاری میں حدیث نہیں ہے؟ دیکھ لو اللہ کے نبی نے کیسے کام کیے۔ وہ عورت، وہ قصے، کئی سارے روایات ہیں نا، وہ جس کی مدد کر دی، کہنے لگی اللہ تجھے اس نوجوان سے بچائے۔ جب پتا چل گیا کہ یہی تو وہ نوجوان ہے، خدمت سے، دعوت سے، قربانی سے، جہاد سے، لینا کچھ نہیں، دینی جان۔ اللہ کی قسم پھر لوگ کہتے کہ نہیں نہیں، تم بلاؤ گے ہم آئیں گے، تم مال مانگو گے ہم جان بھی دیں گے، چندے بھی دیں گے، بندے بھی دیں گے، بیٹے بھی دیں گے، خون بھی دیں گے۔ میرے بھائی، یہ کرنے کا طریقہ ہے۔ امام الانبیاء وہی امام الدعوہ ہے، وہی اصول ہیں، قرآن و حدیث مصدر مرکز ہے، الحمدللہ وہی منہج و مسلک ہے ہمارا، وہی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام سے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، صحابہ نے عمل کیا، آگے پہنچایا، الحمدللہ اسی پر چل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ مواقع دے رہا ہے، راستے دے رہا ہے، مدد فرما رہا ہے، حمایت، نصرت اتر رہی ہے، اسلام کی گاڑی، اسلام کا پہیہ چل رہا ہے، اسلام کی دعوت سر بلند ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کا بہت سارا وقت لیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع مجیب وما علی الا البلاغ۔